جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے ماننے والے ابھی بھی ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ان کو ایذا پہنچانا شروع کر دی اور اس طرح سستانے لگے۔ فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس طرح سے دعا کی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرمایا، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر طوفان میں آتا ہے۔ ایک آبر آیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ وہ ہل سکتے تھے نہ کوئی اور کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے داروں سے برباد ہو چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسلسل 7 روز وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے۔ حالانکہ صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا تھا، مگر فرعونیوں کے گھر میں سیلاب کا پانی آ چکا تھا۔ جب فرعونیوں کی مصیبت کے برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو چکی، وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلائیں ٹل گئیں اور زمین میں ایسی سرسبز اور شادابی نمودار ہوئی اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی تھی۔ کھیتیاں بہت ہی شاندار ہوئیں اور گلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہونا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت ثابت ہوا ہے۔ پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے اور پھر سرکشی کی اور ظلم کیا۔ ٹھیک 1 ماہ کے بعد جب فرعونی نہایت ہی عافیت سے رہنے لگے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر، ظلم اور ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے، جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کو کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بڑھ گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مگر بنی اسرائیل کے مومنین، کھیت اور باغات اور مکانات ان ٹڈیوں کی لگار سے بالکل محفوظ تھے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہو جانے کے بعد ہم لوگ آپ پر ضرور ایمان لے کر آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم اور ستم نہیں کیا کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام سے رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کو کفر میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو مشکلات پہنچانے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ چکے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر کمل کا عذاب ہوا، یعنی کہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ گن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام گلوں اور میووں کو کھا جاتا تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا تھا اور ان کے کپڑوں پہ گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر ان کو تڑپ پانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، پلکوں تک کو چاٹ چاٹ کر یہاں تک کہ ان کے چہرے کو کاٹنے لگا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں پر، پانی پر، برتنوں میں گھس چکے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر سو سکتے تھے۔
یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس آسمانی بلا نے ان کی چیخیں نکلوا دیں، اور وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری پر رحم کھایا اور دعا کر دی، یہ عذاب بھی ٹل گیا۔ لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم اور ستم کرنے لگے۔ پھر ایک ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہوا۔ مینڈک ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہونے لگے۔ ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بڑھ جایا کرتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو ان کے منہ میں مینڈک گھس جایا کرتا تھا۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گر گراتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے لگے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کرنے لگے کہ ہم ضرور آپ پر ایمان لے کر آئیں گے اور مومنین کو کبھی بھی مشکلات نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا۔ پھر سے اپنا عہد توڑنے لگے، مومنین کو مشکلات پہنچانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرنے لگے۔ تو پھر عذاب الہی ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب اتر پڑا۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنوؤں اور نہروں کا پانی خون ہو گیا۔ ان لوگوں نے فرعونیوں سے فریاد کی اور اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے میں جہاں تک کہ برتنوں میں خون بڑھ گیا ہے اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ہی ایک ہی برتن پر کھایا کھایا کریں اور ایک ہی برتن میں پانی نکالا کریں۔ مگر خدا کی شان دیکھے کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف اور شفاف اس میں سے پانی نکلتا، اور فرعون جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو وہ تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پئیں گے۔ مگر قدرت اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو آتا تھا وہ پانی ہوتا تھا، مگر فرعونیوں کے منہ میں جو آتا تھا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں کھانے لگے۔ وہ گھاس اور جڑیں بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جایا کرتی تھیں۔ فرعونیوں نے پھر گر گرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ جو کہ پیغمبر تھے، ان پر رحم آ گیا تو ان کے لیے دعا کر دی۔ تو 7ویں دن یہ عذاب کا سایہ بھی ان لوگوں کے سروں سے ٹل گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹل جایا کرتا تھا۔ ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں میں بدبختی کا ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے، اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے ماننے والے دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا اور ان شکنوں ان مردودوں سے پاک ہو گئی۔ وہ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ قرآن مجید میں ان 5 عذابوں کا ذکر کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف: تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جو الگ الگ نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر عذاب پڑتا تو کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لے کر آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے عذاب ٹل جاتا ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچا تھا، تبھی وہ پھر جاتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اور اس لیے ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے
اور ان سے بے خبر تھے۔